تراویح کا ایک عجیب سیزن چلا ہوا ہے، میں سمجھ سے باہر ہے۔ قرآن کی کسی بھی آیت میں زبر و زیر کا اگر فرق ہو جائے، حق تو یہ ہے کہ کسی لفظ کے پڑھنے میں زبان لڑکھڑا جائے، اس میں لکنت آ جائے، حکم ہے ٹھہرو اور پھر اسے دہراؤ، واپس کرو، اس کی صحیح ادائیگی کرو۔ اب یہ 3 دنوں 6 دنوں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، آپ بتائیے، آپ قرآن سنتے ہیں کہ اس کی بے حرمتی کرتے ہیں؟ پہلی رکعت میں سارے لوگ بیٹھے رہتے ہیں اس انتظار میں کہ امام جیسے رکوع میں جائیں ہم سب شامل ہو جائیں گے۔ آپ تصور کیجیے، یہ عظمت قرآن کا مظاہرہ ہو رہا ہے یا بیزاری قرآن کا مظاہرہ ہو رہا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہ اس میں تجوید کا کوئی لحاظ رکھا جاتا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں کتنی دیر رکنا ہے، کن الفاظ کے مخارج کیا ہیں، اس کو ادائیگی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جس میں مماثلت ہے، اس کے مخرج کی ادائیگی میں بہت کم فرق ہے، اگر احتیاط سے ادا نہ کیا گیا تو دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، اس سے معنی بدل جائیں گے۔ حکم یہ ہے قرآن سنو۔ آپ قرآن نہیں سنتے، آپ صرف آواز اور لہن سنتے ہیں، قرآن نہیں سنتے۔ ایک ٹون ہے، ایک لہجہ ہے، بس وہ لہجہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن قرآن کے الفاظ آپ کی سماعتوں میں نہیں آتے۔ عالمون تعلمون یعلمون یضربون، بس اللہ اکبر اتنا یاد آتا ہے آپ، باقی بیچ میں کتنے صفحات نکل گئے آپ کو حروف سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ تو میرے پیارے، میں آپ سے کہوں گا، اب یہ سب کیا ہوا؟ صرف متولیان اور مسجد کے ٹرسٹیان کو ایک شوق پیدا ہو گیا کہ 6 دن کی تراویح رکھیں گے تو مجمع زیادہ آئے گا، مجمع زیادہ آئے گا۔ یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ مجمع اکٹھا کر کے کیا کرنا چاہیں گے؟ مجمع اکٹھا کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری مسجد بڑی ہے، ہمارے یہاں زیادہ؟ تو یہ تو دنیا ہو گئی نا۔ تو جو کام دنیا کے لیے کیا جائے، یاد رکھیے، پھر اس کی مزدوری آپ دنیا ہی سے لیجیے گا، پھر اس کی مزدوری رب سے لینے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ رب اسی محنت کی، اسی کام کی مزدوری رب دے گا جو رب کے لیے کیا جائے، جو اس کے لیے کیا جائے۔ تو اپنے ہر عمل میں آپ سے یہی کہوں گا، ایک چیز کو ہمیشہ سامنے رکھا کرو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، دنیا کے لیے نہیں۔ تو اگر یہ عمل آپ نے رکھا، اہتمام کیا، اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ کاروبار میں ہیں، صبح آفس جانا ہے، آپ کو بہت اچھی بات ہے، آپ تراویح پڑھیے، تراویح پڑھ کے کھانا وانا کھا کے سو جائیے، سوئیے، سونا بھی ضروری ہے، اور سونے کے بعد سحری میں اٹھنا بھی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ رات میں پانی پی کے سو جاتے ہیں، غلط طریقہ، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سحری میں اٹھنا سنت ہے، اس کے بھی بڑے فضائل ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ اور اٹھنا کب ہوگا؟ جب سوئیں گے آپ تو سوئے نہیں تو اٹھنا ہی پایا نہیں گیا، آپ کنٹینیو رات بھر کھاتے رہے، یہ سحری نہیں۔ سحری کہتے ہیں جب سو کے اٹھا جائے اور پھر کھایا جائے، یہ عمل جہاں پایا جائے گا اس کھانے کو سحری کہتے ہیں۔ اور آپ اگر شام سے مغرب سے کھانا شروع کیا اور فجر کی اذان تک وقت ختم نہیں ہو گیا، آپ کھاتے رہے، وہ تو کنٹینیو کھاتے رہے، وہ سحری کام ہے۔ آپ سمجھتے ہیں، اس فرق کو سمجھیے آپ۔ تو سوئیے، سو کے اٹھیے اور پھر سحری کیجیے، سحری کے بعد پھر مت سوئیے۔ یہ رات بھر آپ کا جاگنا کاؤنٹ نہیں ہوتا، یہ جو سڑکوں پر یہ الوؤں کی طرح رات میں الو بھی نہیں سوتے، جو مارے چلتے ہیں موٹر سائیکل لے کے، چلو یہاں کیا کہتے ہیں اس کو، یہاں چلتا ہے آج کل مالپوا، چلو یہاں کا مالپوا کھایا جائے، نورانی کی کھیر کھائی جائے۔ ارے بھائی اتنا مت کھاؤ، یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، کم سے کم کچھ تو نفس کو اپنے کمزور کرو یار، کچھ روح کی، روحانیت کی غذا سے اپنے جسم کو مضبوط کرو۔ ایک بار اپنے کریم رب پر، اس کے کرم پر، اس کے فضل پر
دار و مدار رکھ کر تو دیکھو، انہیں منحصر ہو کے تو دیکھو. یہ دانوں کی قوت تمہیں وہ قوت نہیں دے گی جو اس کے پھل سے تمہیں روح کو اگر قوت مل رہی ہے، وہ قوت تو میرے پیارے، یہ بڑا روحانی مہینہ ہوتا ہے. اس میں جتنا بھی جمع کر سکو جمع کر لو. اس مہینے میں جمع کیا ہوا ثواب، نعمت، برکت وہ پوری تمہارے سال بھر کی زندگی کو محیط